آپ پہلے سن چکے ہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ شریعت مطہرہ میں وہ بدعت ہے، اس لیے کہ بدعت کہتے ہیں ہر وہ نئی چیز جو دین میں دین سمجھ کے کی جائے وہ بدعت ہے، اور بدعت سے دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے معاملے میں یعنی دین میں کوئی ایسی بات، ایسا کام یا ایسا عمل بنایا یا نکالا جو مجھ سے ثابت نہیں ہے تو وہ مردود عمل ہے۔ اور آپ یہ بھی کئی بار سن چکے ہیں 100 گناہ کبیرہ کا گناہ کم ہے، ایک بدعت کا گناہ زیادہ ہے، اس لیے کہ گناہ کبیرہ سے دین کی شکل اور دین کا حلیہ نہیں بگڑتا، بدعت سے دین کی شکل اور دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ اسی لیے جو گناہ کبیرہ کرنے والا ہے اسے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، لیکن بدعت کرنے والے کو، دین میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات نکالنے والے کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے توبہ کی توفیق سلب کر لیتے ہیں، اس لیے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا تو اس کو سمجھ کر گناہ کر رہا ہے، دیکھنے والے کو بھی پتہ ہے کہ یہ شخص گناہ کر رہا ہے، کرنے والے کو بھی پتہ ہے کہ یہ شخص گناہ کر رہا ہے، لیکن بدعت کرنے والا اس کو خود بھی دین سمجھ کے کر رہا ہے، اور جو دیکھ رہا ہے وہ بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ شخص دین کا کام کر رہا ہے، لہٰذا اس عمل بد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کی توفیق کو سلب کر لیتے ہیں۔ اور مجمع الزوائد میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ اس روایت کے بارے میں علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رواتہ موثقون، اس کے تمام راوی یعنی اس حدیث کو نقل کرنے والے سب ثقہ ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قد حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ، اللہ تعالیٰ نے ہر بدعت کرنے والے یعنی کوئی بھی ایسا شخص جو دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرتا ہے، ہر بدعتی پر اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کو بند کر دیا ہے، اس لیے کہ گناہ کرنے والا تو گناہ کبیرہ وہ گناہ سمجھ کے کر رہا ہے، لیکن یہ بدعت کرنے والا جب اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا تو اسے توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں کہ ہم درس کے لیے بیٹھے ہیں، یہ قرآن پاک سامنے پڑھا ہے، قرآن پاک کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، اس کو چھونا، چومنا، یہ سب عبادت اور ثواب ہے۔ اب جب اس عمل کے بعد کوئی اٹھے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، بلکہ ہر شخص کہے گا الحمدللہ اللہ نے مجھے عبادت کی توفیق دی۔ تو جب کوئی شخص بدعت کو عبادت سمجھ کے کرے گا، گناہ سمجھے گا ہی نہیں، تو اسے توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ لہٰذا بدعتی سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق اس طرح سلب کر لیتے ہیں کہ جب وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تو توبہ کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعات سے بچنے کی اور اپنے اہل و عیال، دوست احباب کو اس سے بچانے کی ہمت، طاقت، توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔